یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی ہے، اور عمران خان کی ویری ڈپریسنگ قسم کی جو گورنمنٹ جا رہی ہے ڈپریسنگ فیزز میں. یہ جو ہے انڈیا کی منسٹری آف فارن افیئرس کو جو ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے دنیا کی جو بدترین کولڈ وار تھی انسانی ہسٹری میں، وہ تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز سوویت یونین، اور اس میں بالکل سیدھے سیدھے پیرامیٹرز تھے جس میں امریکی گائیڈ لائن یہ تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ورنہ ہمارے دشمن ہیں. ویری کلیئرلی باقاعدہ ایک سیریس چیز تھی کولڈ وار، جس میں کہ انڈیا واحد ملک تھا جس نے ایکولی ڈیل کیا دونوں کو. سوویت یونین سے اس نے ٹیکنالوجی لی، ٹینک لیے، ہتھیار لیے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرائی جو سٹیل مل اور انڈسٹری اور یہ ساری چیزیں، ملٹری مدد لی، فائنینشیل مدد لی، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس نے بالآخر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی یہ مدد لی. انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی رائٹ فرام 1947 انٹرنیشنلی جو گیم جو دیکھ رہا ہے اس میں وہ اپنا انڈین مفاد کو نمبر 1 قرار دیتے ہیں کہ انڈیا کا مفاد کس میں ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ رشیا کی طرف سے S-400 کی کتنی بڑی کھیپ جو ہے وہ دی گئی ہے، اور بہت بڑے بجٹ کے وہ اس کے دفاعی تو بہت بڑے معاہدے ہوتے ہیں بھارت اور رشیا میں. تو اس سچویشن میں یہ سب ہونے کے باوجود تو اور جبکہ چائنا کے خلاف ہے بھارت، وہ تو ہم جانتے ہیں، اور چائنا اس کی طرف ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ انڈیا بالکل کیٹیگوریکلی ہمیں اس کے کیمپ میں نظر ہے امریکہ کے، اور رشیا سے جو ہے وہ تعلقات بہت خراب ہو جائیں؟ ایسا ہے یا آپ نے جس طرح کہا کہ نہیں بس ناٹ ایٹ آل. آپ دیکھیں یہ جو ہے انڈیا کی منسٹری آف فارن افیئرس کو جو ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے دنیا کی جو بدترین کولڈ وار تھی انسانی ہسٹری میں، وہ تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز سوویت یونین، اور اس میں بالکل سیدھے سیدھے پیرامیٹرز تھے جس میں امریکی گائیڈ لائن یہ تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ورنہ ہمارے دشمن ہیں. ویری کلیئرلی پاکستان کو ایون چین کے حوالے سے انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر چین کے ساتھ آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں، لیتے ہیں، دورے کرتے ہیں، اور آپ کا ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی ایکسس ختم ہو جائے گی ہماری جو ملٹری ایڈ ہے یا فائنینشیل ایڈ ہے. یعنی باقاعدہ ایک سیریس چیز تھی کولڈ وار، جس میں کہ انڈیا واحد ملک تھا جس نے ایکولی ڈیل کیا دونوں کو. سوویت یونین سے اس نے ٹیکنالوجی لی، ٹینک لیے، ہتھیار لیے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرائی جو سٹیل مل اور انڈسٹری اور یہ ساری چیزیں، ملٹری مدد لی، فائنینشیل مدد لی، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس نے بالآخر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی یہ مدد لی. 65 کی جو وار ہیں اور اس کے بعد کے جو حالات 71 تک کے درمیان میں ہوئے 65 سے لے کے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایٹ پار آ گئے تھے انڈیا اور پاکستان امریکی امداد کے حوالے سے، اور امریکیوں نے یہ آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب ہم انڈیا کی جو مدد ہے اس کو کسی بھی طریقے سے سوویت یونین یا پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے، بلکہ ڈائریکٹلی ان کو ملٹری سپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اگر انڈیا جو ہے وہ اس سچویشن میں، کولڈ وار کی اس سچویشن میں، جب یہ بالکل آئی بال ٹو آئی بال ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے، ادھر نیٹو تھا، ادھر وارسا پیکٹ تھا، ادھر کیوبا میں میسائل کا ایشو تھا، یعنی بالکل ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹینشن کی سچویشن میں، تو اس وقت اگر انڈیا نے نیویگیٹ کیا ان بٹوین اور دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکول تعلقات قائم کیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس منسٹری آف فارن افیئرس کا وہ ایکسپیرینس ختم ہو گیا ہے؟ آج تو مسئلہ ہی دوسرا ہے. آج اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ ہے چین. لیکن چین کے ساتھ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کی جو اس وقت ٹینشن ہے وہ اس ہائٹ پہ نہیں پہنچی ہے. یہ سرحدوں پہ جو ان کے درمیان معاملات ہیں یہ رائٹ فرام 1947 بلکہ 4-5 سال بعد شروع ہو گئے تھے، جو کسی نہ کسی شکل میں رہے ہیں. لڑائیاں بھی ہوتی رہی، بڑی جنگ بھی ہوئی 62 کی، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی، لیکن یہ کبھی بھی آؤٹ آف پروپورشن جس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے اس کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیا. یہ چین اور انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کی ہے کہ آپ ہر چیز کو کٹ آف کر کے اور ایک دشمنی ڈکلیئر
ڈکلیئرڈ جو اینیمی والی کانسیپٹ ہے نا وہ ان کا نہیں ہے. دوسری طرف وہ آپس میں تجارت بھی کر رہے ہیں, ان کی تجارت کا والیوم دیکھ لیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی جاری ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بیسکلی رائٹ فرام 1947 انٹرنیشنلی جو گیم جو دیکھ رہا ہے اس میں وہ اپنا انڈین مفاد کو نمبر 1 قرار دیتے ہیں کہ انڈیا کا مفاد کس میں ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ رشیا کو فائدہ کس میں ہے یا امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے. جبکہ پاکستان کا اس کے الٹ ہوتا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ 68 تک تقریباً 69 تک صرف یہ دیکھتا تھا کہ امریکہ کا اشارہ آبرو کیا ہے, کہ آپ نے کون سے الائن میں شامل ہونا ہے, کون سے نکلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیٹو سینیٹو بغداد پیکٹ اور امریکی معاہدے یہ سارے اس میں پاکستان آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی پاکستان نے. اور انٹرنیشنل جو کولڈ وار ہے اس کا ایک فٹ سولجر کا کردار جو ہے وہ ایوب خان کی قیادت میں پاکستان نے پلے کیا. یہاں تک کہ چین کے خلاف بھی ایوب خان نے جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا تھا اور چین کو منع کر دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعلق اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں. تو اس کو کہتے ہیں ایک ایسا رول جس میں آپ ایک کلائنٹ سٹیٹ کا رول پلے کرتے ہیں اور آپ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس وقت پاکستان نے یہ تاثر دیا تھا کہ ہم کمیونزم کے خلاف جو ویسٹرن فرنٹ ہے اس کے سب سے اگلے مورچے کے سپاہی ہیں, اس لیے ہمیں پیسے دیے جائیں اور ہمیں اسلحہ دیا جائے اور ہمیں فوجی مدد دی جائے, جس کے جواب میں ظاہر ہے امریکہ ان کو مدد دیتا رہا. لیکن انڈیا کا رول بالکل اس کے ڈیفرنٹ رہا. انہوں نے امریکہ سے مدد بھی لی بالآخر, لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایز اے سولجر جو ہے وہ پوش نہیں کیا کولڈ وار میں, بلکہ سوویت یونین کے ساتھ ایکول تعلقات رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات میں ایک اوپننگ شروع ہوئی جو کہ کافی وارم ہوئی اور آگے جا کے پھر یہ شکل بن گئی کہ پاکستان جو ہے کی جو شرطیں ہوتی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتے, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو انڈیا کو اسلحہ نہیں دے سکتے. یہ ساری شرائط انہوں نے ایلیمینیٹ کرائی اور بالآخر آپ دیکھیں کہ آخر میں جا کے امریکیوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو انڈیا پاکستان کو بریکٹ کر کے دیکھنے کا ایشو ہے اس کو اب ہم کلیئر کرتے ہیں. آج کے بعد ہماری پالیسی میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ کیوں کریں, بلکہ ہم دونوں ملکوں کو سیپریٹلی ڈیل کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ انڈیا کی اچیومنٹ تھی کہ اتنے لمبے عرصے کی پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ, اور ایک طرح کی سمجھ لیں کہ بالکل ہی اپنی سارے انڈے ان کی ٹوکری میں رکھنے والی بات ہے, اس کو انہوں نے اس طریقے سے فیس کیا کہ ایک نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انڈیا بالکل یہی کر رہا ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ آپ کو پوٹین نے انوائٹ کر لیا یا پرائم منسٹر عمران خان نے دورہ کر لیا تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا, تو ایسی کوئی بات نہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی کنسیڈریبل بریک تھرو جو ہے اس کے کوئی چانسز جو ہیں اس دورے کے نہیں ہیں. یہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم.